10ویں رجب کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوا۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اسی دن حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رسالت لے کر نازل ہوئے۔ شیخ ہیبت اللہ نے اپنی اسناد سے باروایت ابو سلمان نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات ایسی ہے، اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور اس رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے والے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہیں، یعنی 27ویں رجب وہ شب ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا معمول تھا جب 27ویں رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوتے تھے، بعد نماز ظہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے۔ اس کے بعد وہ 4 رکعتیں پڑھتے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ، سورۃ القدر 3 بار، سورۃ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے تھے، پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ انہوں نے فرمایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص رجب کی 27ویں رات کو 12 رکعت نفل کی نیت سے اس ترکیب سے پڑھے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ انا انزلنا یعنی سورۃ القدر پڑھے اور 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، اس کے بعد یعنی نماز سے فارغ ہو کر 1 بار درود شریف پڑھے، 3 مرتبہ سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ وروح، رب اغفر وارحم تجاوز عما تعلم فإنک انت العزیز العظیم پڑھے، 100 بار درود شریف پڑھے، 100 بار استغفر اللہ رب من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، اور 100 بار تسبیح یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھے۔ اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے اور تمام مسلمانوں مرد و زن کے لیے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی، مخلوق کا کبھی محتاج نہ ہوگا، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ تیسری، اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ چوتھی، جنت کی ہوائیں سے پہنچتی رہیں گی۔ 5ویں، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوگا۔